بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج تھم نیل سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف بی آر آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے ایف بی آر ایکٹیو ہوئی ہے، لوگوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے، فائلر نان فائلر کا ایشو بھی بہت چل رہا ہے۔ تو یوٹیوب پہ میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے کہ بینک میں اتنی رقم ہو تو ایف بی آر نہیں پکڑے گا، بینک سارا ریکارڈ ایف بی آر کو دے جاتا ہے۔ تو اس کی تصحیح تھوڑی سی میں نے کرنی ہے کہ یہ ساری کی ساری جو من گھڑت باتیں ہیں، جتنے بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ بینک میں کتنے پیسے ہوں تو ایف بی آر آپ کو نہیں پکڑے گا، یا بینک آپ کی ساری جو ڈیٹیل ہے وہ ایف بی آر کو ڈیلی بیسس پہ بھجوا رہا ہے، تو اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔ جو حقیقت ہے اس پہ مبنی یہ ویڈیو ہے اور آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ایف بی آر آپ جتنے بھی پیسے جمع کرواتے ہیں یا نکلواتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اس کی ڈیٹیل ایف بی آر کو بھیجتا ہے، ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ بلکہ بینک جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کا جو ہوتا ہے ڈیٹا، اس کو جس حد تک ہو وہ سیکیور کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ایف بی آر کے پاس خود کے پاس ایکسیس ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایف بی آر کا ایک ریڈار چل رہا ہے، فرض کریں ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے، اور اگر وہ ریڈار وہاں پہ آ کے رک گیا تو اس 5 لاکھ والے بندے سے بھی پوچھ گچھ شروع ہو سکتی ہے، اور ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ روپیہ پڑا ہے تو اگر وہ اس ریڈار کی زد میں نہ آیا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ بینک جو ہیں وہ ایف بی آر کو تمام کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ بتاتا ہوں کہ جو بندہ فائلر ہے، جو اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا ہے، جو اس کے اثاثے ہیں اس میں، یا اس نے جو وائٹ پیسے شو کروائے ہیں، اگر وہ اس سے ایکسیڈ کرتا ہے، فرض کریں ایک بندے کی وائٹ ویلتھ میں جو مالیت ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے، اور وہ 5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے، تو اس صورت میں پھر ایف بی آر یقیناً وہ ایف بی آر کی نظر میں آئے گا۔ پھر ایف بی آر خود سے بھی اس کی تحقیق کرے گا اور بینک سے بھی اس کی ڈیٹیل منگوائے گا۔ پھر بینک پابند ہے کہ بینک اس کو تمام کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ پرووائڈ کرے۔ تو اگر آپ کے پاس کروڑ روپیہ وائٹ ہے اور آپ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں کہ آپ نے 5 لاکھ لیا، 10 لاکھ لیا، 20 لاکھ لیا، پھر جمع کروا دیے، تو اس وائٹ پیسوں کے اندر اب اگر آپ اپنی ٹرانزیکشن رکھتے ہیں تو اس صورت میں ایف بی آر قطعاً آپ کو کچھ نہیں کہے گا، نہ ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ بلاک ہوگا۔ دوسرا اس میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ پراپرٹی کو خریدتے ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پراپرٹی کی جو ڈی سی ویلیو ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، آپ کے پاس وائٹ کی صورت میں پیسے 1 کروڑ روپیہ ہے، اور اس پراپرٹی کی مالیت جو بنتی ہے وہ بن رہی ہے 1.5 کروڑ روپیہ، اور وہ اپنے نام پہ اگر آپ کروا لیتے ہیں تو یقیناً پھر وہ الرٹ ایف بی آر کے پاس جائے گا، اور جب آپ نے ایک تو اسی وقت بھی آپ کو نوٹس آ سکتا ہے، دوسرا جب نیکسٹ ٹیکس ریٹرن آپ نے دینی ہے تو آپ کا وہ میچ نہیں کرے گا ڈیٹا سارا، تو اس صورت میں پھر آپ نے ایف بی آر کو جواب دہ ہونا ہے۔ اور بہت سے نان فائلرز میری نظر میں ایسے ہیں کہ جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، پیسے نکلواتے ہیں، تو وہ بھی ایف بی آر کی نظر میں نہیں آتے۔ جو یہ ہے نا کہ تمام کا تمام جو ڈیٹا ہے، وہ ایک وکیل صاحب فرما رہے تھے جی آپ کو جتنے بل جمع کرواتے ہیں وہ بھی مہینے کے مہینے بھیجتے ہیں ایف بی آر، بینک والے ایف بی آر کو، جو آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بھیجتا ہے ڈیٹا بینک ایف بی آر کو، اور جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ بھی بھیجتا ہے۔ تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں، ایف بی آر دیکھتا یہ ہے کہ آپ کی جو آمدن ہے، آپ نے جو آمدن شو کی ہے، اگر آپ اس سے اوپر جا رہے ہیں تو پھر آپ کو نوٹس آئے گا۔ ادروائز 10 کروڑ بھی لوگوں کے اکاؤنٹس میں پڑا ہے، اگر وہ ایف بی آر کے ریڈار میں نہیں آ رہے تو ان کو کوئی نوٹس نہیں آتا، وہ اپنی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں۔ لیکن اب جیسے میں 1-2 ویڈیوز میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طرح یہ شاید 1-2 دن میں آئینی ترمیم منظور ہو رہی ہے، کوئی منی بجٹ آ رہا ہے، تو اس میں یہ سنا ہے کہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ نان فائلر کی کیٹیگری ہی ختم کر رہے ہیں،
نان فائلر اکاؤنٹ نہیں کھلوائے گا، نان فائلر بیرون ملک سفر نہیں کرے گا، نان فائلر پراپرٹی نہیں خریدے گا، نان فائلر جو ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکے گا. تو نان فائلر کے گرد گھیرا یہ تنگ کر رہے ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف لوگ یوٹیوب پہ ویو لینے کے چکر میں. تو وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ اگر آپ بینک میں پیسہ جمع کروائیں گے تو اس کی تمام جو ڈیٹیل ہے وہ ایف بی آر کے پاس جا رہی ہے. تو جب آپ نے بے دریغ اپنے اکاؤنٹ کو استعمال کرنا ہے نا، اپنی وائٹ جو آپ کی ایف بی آر میں ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے اس سے اوپر جانا ہے، تو پھر یقیناً ایف بی آر آپ کو یا تو پہلے نوٹس بھیجے گا یا جب آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے اس وقت آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپیہ وائٹ پڑا ہے تو اس صورت میں آپ جتنی مرضی ٹرانزیکشنز کریں، اس میں بینک جتنا مرضی ڈیٹا دیتا رہے، کیونکہ آپ جسٹیفائی ہوں گے کہ میرے پاس 10 کروڑ روپیہ وائٹ ہے، اس میں 50 لاکھ نکلواؤں، میں کروڑ نکلواؤں. فرض کریں آپ کے پاس 5 کروڑ کی ایک پیمنٹ آتی ہے، آپ جمع کروا دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں. تو اگر نوٹس آ بھی جاتا ہے تو آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے اس چیز کی کہ میں نے فلاں پراپرٹی بیچی ہے، اس چیز کے میں نے پیسے بینک میں جمع کروائے ہیں. تو کچھ بھی نہیں اس سے ہوگا. تو یہ بات بالکل غلط ہے جی. کتنے پیسے بینک میں ہونے چاہیے تو ایف بی آر نہیں پوچھے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایف بی آر 5 لاکھ روپے پہ بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے اور 5 کروڑ روپے میں بھی اگر پڑے ہوں تو نہیں پوچھ سکتا. وہ ان کا ایک آٹو چیک سسٹم ہے، وہ جس پہ آ کے رک گیا یا جس کی قسمت خراب ہوئی تو پھر اس کا آڈٹ کھل جائے گا. دوسرا ایک یہ ہے کہ جب آپ نے فرض کریں اگر آپ فائلر بھی ہیں یا نان فائلر ہیں تو پیمنٹ اگر کسی کو 50 لاکھ کی کرنی ہے تو کوشش کریں کہ 50 لاکھ کا ایک چیک نہ دیں. 10 لاکھ سے نیچے 9 لاکھ کا 9.5 لاکھ کا مختلف چیک بنا کے دیں کہ وہ جو جس پہ سسٹم الرٹ ہوتا ہے اس ریشو سے آپ نیچے رہیں تو وہ چھوٹی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کریں. تو یہ جو یوٹیوب پہ ویوز لینے کے لیے لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں جی آپ نے اتنے پیسے رکھنے ہیں تو ایف بی آر نہیں پوچھے گا، یہ بالکل ساری کی ساری غلط باتیں ہیں. اور اگر آپ نے بینک کے ساتھ کام کرنا ہے تو لمٹ جو ہے آپ کی وائٹ پیسوں کی اس میں رہتے ہوئے جس طرح مرضی آپ اپنی ٹرانزیکشنز کریں، ایف بی آر بالکل آپ سے نہیں پوچھ سکتا. اگر پوچھے گا بھی تو آپ جسٹیفائی اس کو کریں. نان فائلر ہونے کی صورت میں اگر آپ ان کے شکنجے میں آ گئے تو پھر آپ کا حال برا ہوگا. تو ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.